تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے وہ بچے جو کمزور ہیں وہ زیادہ سبق کس طرح سنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ آپ کا وہ بچہ جو 5 سے 7 لائنیں سبق سنا رہا ہے، آپ اس بچے کو اس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ایسے طریقے کار، ایسی ایکسرسائز آپ اسے کروا سکتے ہیں کہ آپ کا وہی بچہ جو ہے وہ 16 لائنیں یا اس سے بھی زیادہ سبق آپ کو سنائے گا، وہ بچہ جو صرف 5 لائنیں آپ کو سبق سنا رہا ہے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وہ بچہ جب وہ اس کا حفظ شروع ہوتا ہے اور وہ 5 لائنیں سبق سناتا ہے، اب وہی بچہ جب اس کے 10 پارے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ 5 سے 8 لائنیں کر دیتا ہے۔ اب اسی بچے کے جب 20 پارے ہوتے ہیں تو وہ 8 سے 15 16 لائنیں تک کر لیتا ہے۔ اب وہی بچہ جب سیقولو یا تلک الرسل کے اندر سبق سنا رہا ہوتا ہے تو وہی بچہ جو ہے وہ ایک ایک ورقہ تک بھی سبق سنا لیتا ہے، کمزور بچہ۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہاں تک سبق کیسے سنا رہا ہے؟ اگر اس کا ذہن اتنا ہی تھا کہ وہ 5 لائنیں 7 لائنیں سے زیادہ نہیں سنا سکتا تھا تو وہ آخر میں جا کے کیسے اس نے سبق زیادہ کر دیا؟ تو اس میں ہمارے اساتذہ کا ایک نارمل سا آنسر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار جب وہ جیسے جیسے حفظ میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا جاتا ہے، حالانکہ اس کے ذہن کے اندر پہلے سے ہی یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اتنا سبق سنا سکتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ اس طرح ممکن کیسے ہے۔ تو اس میں صرف آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی بچے کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا بچہ ایک ذہن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھیں، جیسے بچہ ہے وہ ایک کمرے کے اندر ہی بڑا ہوا، اس کمرے سے باہر کی اس نے دنیا نہیں دیکھی، تو اسے یہ لگے گا کہ شاید یہ کمرہ ہی ساری دنیا ہے۔ تو اب وہ بچہ جس نے کمرے سے باہر کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا، اور میں نے اپنے بچوں کو یہ مثال دی تھی، میں نے کہا یار آپ امیجن کرو، آپ ایک کمرے کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے ساری زندگی گزاری۔ اب اس کمرے کے اوپر ایک روشن دان ہے، اس روشن دان سے اندر کی طرف روشنی آ رہی ہے، تو کچھ عرصہ گزرا، پہلے نہیں آپ نے سوچا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ یار یہ جو اندر کی طرف روشنی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کمرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ آپ نے جو ہے بڑی مشکل سے اس روشن دان کے اوپر ہاتھ ڈالا، آپ نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو آپ کو یہ نظر آ گیا کہ اس کمرے سے باہر بھی ایک دنیا بستی ہے، اس کمرے سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ اب آپ اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے بالکل بند کمرہ ہے اور روشن دان بھی ایسا ہے کہ وہاں سے باہر نہیں نکلا جا سکتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس سے نکلنا کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ مثال دی، بچوں نے الگ الگ جواب دیے، بچوں نے کسی نے کہا کہ ہم ہتھوڑے سے اس کو توڑیں گے، میں نے کہا ہتھوڑا تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں اور کوئی چیز بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ تو ایک بچے نے کہا کہ میں دیوار کو توڑنا شروع کروں گا۔ تو مجھے میرا جواب مل گیا، میں نے اس بچے کو، سارے بچوں کو مخاطب کیا، میں نے کہا کہ کس کو لگتا ہے کہ ہم دیوار کو توڑ کے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو بچوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن 2 3 بچے تھوڑے مضبوط تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم توڑ سکتے ہیں دیوار کو۔ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا، میں نے کہا کہ ہم جب دیوار کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو شروع میں ہم زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ٹائم بھی آ جائے گا کہ اس دیوار کو توڑتے توڑتے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ہم اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ یا ایک بڑا بندہ بھی یا کوئی بھی انسان اگر ایک دیوار کو توڑتا ہے اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، تو اس توڑنے میں وہ کتنی تکلیف کو برداشت کرے گا؟ یقین کریں کہ اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا جب آپ ایک 5 لائنیں سبق سنانے والے بچے کو یہ کہو گے کہ آپ 16 لائنیں بھی یاد کر سکتے ہو یا سنا سکتے ہو۔ لیکن جب وہ 16 لائنیں، جب وہ اپنی باؤنڈری توڑ دے گا تو یقین کریں آپ اس بچے کو وہ صلاحیت دے چکے ہیں، آپ اس بچے کو اتنی بڑی دولت دے چکے ہیں، یقین کریں جو دنیا کے پیسے ہر چیز سے بڑی ہے۔ جیسے ایک بچہ کمرے سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے پھر پوری دنیا میدان ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو یہ ذہن کی دیوار، یہ ہمارے ارد گرد نا، ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک دیوار بنی ہوتی ہے۔ دیوار کون سی ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، ہم 5 لائنوں سے زیادہ سبق نہیں یاد کر سکتے، یا ہم یہ فکس لائنیں ہیں، ان سے زیادہ ہم سے سبق یاد ہوگا ہی نہیں۔ یہ ایک دیوار ہے، یہ ایک سمجھ لیں بت بنا ہوا ہے ہمارے ذہن کے اندر۔ لیکن جس وقت یہ دیوار ٹوٹے گی تو اس وقت آپ کا بچہ پھر رکے گا نہیں، وہ کسی بھی ایک جگہ پہ نہیں رکے گا۔ آپ اس سے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کروانا چاہو گے تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا میں یہ کر نہیں سکتا۔ اسے پتا ہوگا کہ میں ایسی پہلے بھی دیواریں توڑ چکا ہوں تو اب بھی میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں۔ تو آج اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ذہن بنایا ہے نا،
یہ بڑے کمال کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے ذہن کے اندر۔ آج ہم تھوڑی سی بات جو ہے وہ نیورو سائنس کے اوپر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر 70 سے لے کے 100 بلین نیورل سیل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک سیل جو ہوتا ہے وہ 10 سے لے کے 10,000 تک کنیکشن بناتا ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ اور یہ کنیکشن بنتے کب ہیں؟ جب بھی ہم کسی نئی چیز کو سیکھتے ہیں، جب بھی ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ اپنے کنیکشن بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنے زیادہ کنیکشن ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا دماغ جو ہے وہ زیادہ ورکنگ کرے گا، زیادہ کام کرتا چلا جائے گا۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ اور ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے سامنے ہم یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ بڑا ہی کمزور ہے، یا یہ بچہ جو ہے اس کو تو سبق یاد نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، الفاظ کا ذہن کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جب آپ کا بچہ یہ آپ کے الفاظ کو سنتا ہے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ خود اس پر نہ بھی سوچے تو اس کا ذہن بیک گراؤنڈ کے اندر اس ٹاسک کو رننگ میں لگ جاتا ہے، وہ بار بار اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہوتا سبق، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو ایسے الفاظ نہیں بولنے ہیں۔ ہمارے استاد جی مفتی انیس الرحمن صاحب وہ تمام اساتذہ کو ہمیں بھی بڑا سختی سے یہ منع کرتے ہیں کہ کسی بچے کے سامنے بھی یہ نہیں آپ نے بولنا کہ اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کو یہ کہو کہ یار آپ کو سبق یاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو تھا وہ پارٹ 1 تھا۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو 6 ایسے طریقے بتاؤں گا جس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا وہ بچہ جو آپ کو 5-7 لائنیں سبق سنا رہا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو 1 صفحے سے بھی زائد سبق انشاءاللہ سنائے گا، اور بلکہ